بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب نامہ کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ نظام کا قد صرف 5 فٹ 3 انچ تھا۔ بدن اتنا چریرا تھا کہ ان کا وزن مشکل سے 90 پاؤنڈ رہا ہوگا۔ زیادہ پان کھانے سے ان کے دانت بھورے لال ہو کر بالکل سڑ گئے تھے۔ انہیں ہر لمحہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی درباری انہیں زہر دے دے گا۔ ہمیشہ ایک آدمی ان کے ساتھ رہتا تھا جو ان کے کھانے کی ہر چیز پہلے ہی چکھ کر دیکھتا تھا۔ پھل، کریم، پان اور رات کو افیم، ہر چیز پہلے وہ چکھتا اور بعد میں نظام کھاتے۔ 1947 میں نظام دنیا کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی مانے جاتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران انہوں نے انگریزوں کو 2.5 کروڑ پاؤنڈ کی مالی مدد دی تھی، جس کے صلے میں انگریزوں نے انہیں ایگزالٹڈ ہائنس کا خطاب دیا تھا۔ نظام کی دولت اور اس کی کنجوسی سے متعلق بہت سے قصے مشہور تھے۔ وہ بغیر استری کیا ہوا سوتی پاجامہ پہنتے تھے۔ مقامی بازار کی سستی گھٹیا چپلیں ان کے پیروں میں ہوتی تھیں۔ ان کے سر پر تقریباً 35 برسوں سے ایک ہی میلی کچیلی ترکی ٹوپی رہتی تھی۔ نظام تقریباً 135 اداروں کے مالک تھے، جہاں سونے کے برتنوں میں کھانا کھلایا جاتا تھا، لیکن وہ خود اپنی خوابگاہ میں بچھی دری پر بیٹھ کر معمولی ٹین کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے۔ وہ اتنے کنجوس تھے کہ اگر کوئی مہمان سگریٹ کا ٹوٹا چھوڑ جاتا تو اسے ہی اٹھا کر پینا شروع کر دیتے۔ انگریز ریزیڈنٹ ہر ہفتے نظام سے ملنے آتا تھا۔ نظام اور ریزیڈنٹ دونوں کے لیے نظام کا وفادار ملازم چائے کا صرف ایک پیالہ، ایک بسکٹ اور ایک سگریٹ پیش کرتا تھا۔ زیادہ تر ریاستوں میں رواج تھا کہ سال میں ایک بار رعایا کے اہم لوگ اپنے حکمران کی خدمت میں سونے کی کوئی چیز بطور تحفہ پیش کرتے تھے۔ نظام کی خوابگاہ غربت اور پوہڑ پن کی زندہ مثال تھی۔ ایک ٹوٹی میز، سڑی ہوئی 3 کرسیاں، راکھ سے لدی ایش ٹرے، کچرے سے بھری ردی کی ٹوکریاں، ریاست کے کاغذات کے گرد آلود ڈھیر، کونے میں مکڑی کے جالوں کا جنگل۔ نظام کی ردی کی ٹوکریاں اور ایش ٹرے سال میں صرف ایک بار صاف کی جاتی تھیں، اور وہ بھی ان کے یوم پیدائش کے موقع پر۔ 1939 میں نظام میر عثمان علی خان نے سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں واقع مسجد نبوی میں روشنی کے لیے پاور پلانٹ نصب کرایا۔ تاہم حیدرآباد دکن سے تعلق رکھنے والے مورخین کا کہنا ہے کہ نظام نے نہ صرف مدینہ منورہ بلکہ مکہ معظمہ میں بھی مقدس مقامات کی روشنی کے لیے پاور پلانٹ نصب کرائے تھے۔ ڈاکٹر محمد نجیب شاہ زور نے لکھا ہے کہ سعودی حکومت کی منظوری کے بعد نظام نے 1939 میں نہ صرف مسجد نبوی میں پاور پلانٹ اور لائٹس نصب کروائیں بلکہ مکہ معظمہ میں جنت المولا نامی قبرستان کی دیواروں کی مرمت بھی کروائی۔ حیدرآباد دکن سے تعلق رکھنے والے مصنف و محقق علیم خان فلکی کا ایک مضمون زوال حیدرآباد کی کہانی میں لکھا ہے کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے پانی اور بجلی کے خرچ بھی ریاست حیدرآباد نے اپنے ذمے لے رکھے تھے، اور اس عظیم مقصد کے لیے مدینہ بلڈنگ کے نام سے شاندار عمارتیں جو کہ آج بھی باقی ہیں مکہ اور مدینہ کے لیے وقف تھیں، جن کے کرائے مکہ اور مدینہ کو بھیجے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ حاجیوں کو رہنے کے لیے رباط کے نام سے نظام نے مکہ اور مدینہ میں حرمین سے قریب عمارتیں بنوا دی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ نظام کے دور میں سعودی عرب کی مالی مدد بھی کی جاتی تھی۔ بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ حیدرآباد دکن ہی تھا جس نے 1946 میں جدہ کے لیے حج پروازیں متعارف کروائی تھیں۔ اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔